السلام علیکم، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سی ایس ایس پریپریشن وتھ وجی اللہ خان۔ تو ہم نے پاکستان افیئرس کی لیکچرز کی ایک سیریز سٹارٹ کی تھی، تو یہ اسی سے نیکسٹ لیکچر ہے۔ تو جس نے پریویس لیکچرز میرے نہیں دیکھے تو کائنڈلی وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو جو لاسٹ ٹائم ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا 1909 منٹو مارلے ریفارمز۔ اس میں ہم نے اس کی مین پوائنٹس پڑھے تھے، اس کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز اور امپیکٹس پڑھے تھے۔ تو یہ اسی سے اگلا ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک تو بڑا شارٹ سا ہے لیکن اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہی آگے چل کے بڑے ایونٹس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ٹاپک آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چینج ان پولیٹکس آف مسلم لیگ۔ ابھی اس چینج مسلم لیگ کی پولیٹکس میں چینج آئی، اس کے جو پوائنٹس تھے، مین پوائنٹس جو آبجیکٹیوز ڈکلیئر ہوئے تھے، تو ان میں کچھ تبدیلی لائی گئی 1913 میں۔ اب یہ تبدیلی کیوں لائی گئی، اس کی کازز کیا تھی، سب سے پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کاز میں اگر دیکھوں وہ یہ تھی کہ کانگریس ایک آرگنائزڈ پارٹی تھی۔ آرگنائزڈ پارٹی ہونے کی وجہ سے وہ جو تھی، ہر جو بھی ایکٹ ہوتا تھا برٹش کی طرف سے، اس کو اگر ان کو اچھا لگے تو وہ ایکسیپٹ کرتے تھے، اگر نہ اچھا لگے تو وہ اس کو پوری طرح سے ریجیکٹ بھی کر دیتے تھے، اور اس کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کے پروپیگنڈا بھی کرتے تھے، جس کو ہم نے پارٹیشن آف بنگال کے ٹائم پہ دیکھا کہ کس طرح پارٹیشن کی انگریزوں نے، اور اس کے خلاف جو ہندوؤں نے اتنا زیادہ آرگنائز قسم کا ریئیکشن کیا، وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کانگریس کتنی آرگنائز پارٹی تھی ایز کمپیئر ٹو مسلم لیگ، کیونکہ مسلم لیگ اپنی انفینسی میں تھی، اس ٹائم نئی بنی ہوئی تھی۔ تو 1913 میں انہوں نے دیکھا کہ ہم مسلم لیگ کو جو بھی دیا جاتا تھا وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے، ہنسی خوشی وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے، ان کا کوئی ایسا اپوزیشن کا ریئیکشن نہیں آتا تھا کہ یہ کسی بھی ایکشن کو اپوز کریں۔ اسی لیے جو تھے مسلم لیگ نے بھی سوچا کہ بھائی ہمارے بھی جو پارٹی ہے وہ ہم اسی طرح کی ایک آرگنائز پارٹی کریں، اس کے آبجیکٹیوز میں کچھ تبدیلی لائیں تاکہ ہم جو ہے ایک پوری طرح سے ریزسٹنس دے سکیں، یا ہم اپنی ڈیمانڈس کو اچھی طریقے سے برٹش تک پہنچا سکیں۔ تو اسی چیز کے پیش نظر انہوں نے کچھ اپنے جو ہے آبجیکٹیوز میں تبدیلیاں لائی۔ ابھی دوسری کاز یہ ہوئی کہ ترکی اس ٹائم ایک خلافت کا ہب تھا، پوری دنیا میں مسلمان دنیا میں اس کو رسپیکٹ دی جاتی تھی کیونکہ وہاں پر ایک خلافت چل رہی تھی، تو اس خلافت کی وجہ سے پوری دنیا سے اس کو رسپیکٹ ملتی تھی۔ لیکن کچھ ایسی ایونٹس ہوئے جس میں فار ایگزامپل بالکنز وار ہوئی اٹلی اور ترکی کے درمیان، اور اٹلی کو جو سپورٹ کر رہا تھا وہ برٹش تھا۔ بالکن وار کی وجہ سے ترکی کے بہت سے پارٹ اس سے چن گئے، کچھ پارٹ۔ اسی طرح رشیا نے جو تھا ایران پہ بھی ایگریشن کیا تھا، اور رشیا کو بھی جو سپورٹ کر رہا تھا وہ برٹش تھا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ نفرت کے جذبات پیدا ہوئے ان کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی پالیسیز جو آبجیکٹیو تھے، جس میں یہ پالیسی تھی کہ ہم کس طرح سے وفاداری کے جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں، تو اس میں کچھ تبدیلی لائیں۔ 1913 میں تیسرا ایونٹ اس طرح سے ہوا کہ کانگریس کے ممبر بھی تھے قائد اعظم، اور 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی شرکت کر دی۔ مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی وجہ سے قائد اعظم نے مسلم لیگ کو کہا کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز میں کچھ تبدیلی کریں۔ تو تیسرا جو فیکٹر بنا پولیٹکس میں چینج کا وہ قائد اعظم کا تھا کہ انہوں نے کہا تھا۔ اب چینج آئی کیا تھی؟ سب سے امپورٹنٹ جو چینج آئی مسلم پولیٹکس کے اندر، انہوں نے جو چینج لائی وہ تھی پوائنٹ 1 میں کہ ہم کس طرح سے فیلنگ آف لائلٹی پروموٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے ہم وفاداری کے جذبات کو پیدا کریں۔ اس کی جگہ انہوں نے ڈیمانڈ آف سیلف رول
انکلوڈ کی کہ قائد اعظم نے ان کو کہا، کیونکہ کانگریس اس ٹائم سیلف رول کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ سیلف رول یہ تھا کہ ہمیں اٹانومی دی جائے، برٹش کیونکہ ان کے اوپر کالونیل پاور بنے ہوئے تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو سیلف رول مطلب خود ان کو رول دیا جائے، بے شک اوپر برٹش ہی رہے لیکن انٹرنلی ان کو فلی رول دیا جائے۔ تو قائد اعظم نے پہلے ان سے یہ کہا کہ آپ ڈیمانڈ آف سیلف رول کریں، تو وہ مسلم لیگ نے اپنے آبجیکٹیوز میں کیا۔ دوسری چیز جو انہوں نے کی وہ اپنے تیسرے آبجیکٹیو میں لائی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فرینڈلی ریلیشن شپ اور فرینڈلی فیلنگز ود ادر کمیونٹیز، مائنورٹیز کمیونٹیز۔ تو قائد اعظم کے کہنے پہ انہوں نے ایک تبدیلی یہ بھی کی کہ فرینڈلی کے بجائے کوآپریشن ود مائنورٹیز ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز، مطلب جو وہ والے آبجیکٹیوز جو کہ مسلمانوں اور باقی مائنورٹیز میں کامن ہیں، ان تمام آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ایک یونائٹڈ طریقے سے مائنورٹیز کے ساتھ مل کے ایفرٹ کرنا تھی۔ اور یہی لیٹر آن جو پہلی دو ڈیمانڈس تھی، لکھنؤ پیکٹ بھی ہوا، اسی سے پھر آگے مختلف ایونٹس ہوئے، تو اس طرح سے مسلم لیگ کی پالیٹکس میں چینج آئی۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہوا ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو، تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔